اس آج کا جو ہمارا بک کا ریویو ہے وہ ہے اسلام وداؤٹ ایکسٹریم، جو مصطفیٰ اکیول ایک ترکش رائٹر ہے اس نے لکھا ہے. اور بک میرے تو اسپیکر بتائیں گے کون سا اس میں ہے، لیکن اسلام کے بارے میں اوورال اس کا ریویو سے. دوسری یہ جو ریویو کا جو سیشن ہوگا وہ آلموسٹ 30 منٹس یا 40 منٹس تک ہوگا. اس کے بعد ہمارا کویشچن آنسر سیشن ہوگا، لیکن کویشچن آنسر سیشن میں اگر کسی نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو لاسٹ میں ایڈ کرے. پہلے کویشچن پوچھنا ہے، کویشچن آنسر سیشن کے بعد ہم نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. اگر کسی کو درمیان ریویو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا تو وہ اسپیکر سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات ٹاپک سے ریلیونٹ رہے، کیونکہ اگر کسی نے کویشچن بھی کرنا ہے تو ایک کویشچن کرے کہ دوسرے بندے کو بھی موقع ملے. لاسٹ میں اگر ٹائم ہو تو پھر اس کو کویشچن پوچھ سکتے ہیں. تو دیٹس آل. اب ہم اسپیکر سے اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بک ایکچولی میرے پاس بہت ٹائم سے پڑی تھی اور میں روزانہ اسے دیکھتا تھا، تو میرا کچھ ارادہ نہیں تھا اسے ریڈ کرنے کا، کیونکہ آج کل اگر آپ بکس دیکھیں تو اس طرح کی بہت ساری بکس لکھی جا رہی ہیں. یہ تو چلے 2013 میں لکھی گئی ہیں، بہت ٹائم پہلے عرب اسپرنگ کے ٹائم میں نا. عرب اسپرنگ وہ ٹائم تھا جب جو عرب کنٹریز ہے ٹونیشیا اور ایجپٹ، وہاں پر ریولوشن آ رہی تھی. ریولوشن بیسیکلی وہ اپنے مونارکس جو ہیں یا پھر ان کے ڈکٹیٹرز ہیں انہیں اوور تھرو کر رہے تھے. اس ٹائم پہ لکھی گئی ہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس طرح کی بہت ساری بکس لکھی جا رہی ہیں. تو میں نے اس بک کو کوئی اسپیشل امپورٹنس نہیں دی اس ٹائم، لیکن بک ریویو کے لیے میں نے اس بک کو پڑھا. مجھے لگا کہ ہمیں کچھ نئی چیزیں ملیں گی، اور واقعی یہ بک پڑھنے کی ہے. لیکن کچھ کریٹیکل ریمارکس میں آپ کو دوں گا، اس کے بعد اگر آپ یہ بک پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. دا ریزن از کیونکہ یہ جو آتھر ہے نا مصطفیٰ اکیول، یہ ترکش رائٹر ہے، ترکی سے ہیں اور بہت ہی جینیس رائٹر ہے. ابھی بھی اس کی ایک نئی بک بھی آئی ہے ریگارڈنگ اسلام، آج ہی میں نے دیکھی، 2023 میں آئی ہے اس کی بک. تو اس کی کچھ آئیڈیاز ہیں، بیسک آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو میں نے اس کی کچھ 2 لیکچر سے آلموسٹ 2 لیکچر ہیں، ایک ہے اس سے میں نے لی ہے، اور موسٹلی تھرو آؤٹ دا بک، یعنی بک سے جو ہمیں فنڈامنٹل آئیڈیاز ملتی ہے نا، اس کی بلیفس کا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، وہ آپ کو میں دوں گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ وہ بلیفس اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس بندے کا ورلڈ ویو کیا ہے، یعنی وہ اسلام کو کس نظر سے دیکھتا ہے، وہ ورلڈ افیئرس کو، پالیٹکس کو، ریلیجن کو کس طرح سے دیکھتا ہے، تو جو باتیں میں اپنی مین ریویو میں کروں گا وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئیں گی، کیونکہ اس میں بڑی کنٹروورشل سے باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے، بہت ساری. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ اکیول جو ہے یہ ایک قرآنسٹ ہے. قرآنسٹ، ٹھیک ہے. قرآنسٹ آج کل دیکھیں، قرآنسٹ وہ لوگ ہیں نا، جب جرمن ہسٹری اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو تو بیسیکلی 18th اور 19th سینچری میں جرمن ہائی کرٹکس آئے تھے. ٹھیک ہے. جرمن ہائی کرٹکس، انہیں سمپلی ہائی کرٹکس کہا جاتا ہے. ہائی کرٹیسزم یا ہائر کرٹیسزم، یہ لٹری کرٹیسزم میں بھی ہے، ہماری میں نہیں ہے لیکن جرمن کرٹیسزم میں ہم پڑھتے ہیں. یہ ایسی ڈسپلن تھی کہ اس میں ہم سیکرٹ بکس جو ہیں، سیکرٹ لائک قرآن ہے، قرآن کی کوئی ہائی کرٹیسزم نہیں ہے. اس پہ ایک الگ کبھی لیکچر لیں گے کہ قرآن کی ہائر کرٹیسزم کیوں نہیں ہے. لیکن بائبل ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جسے ہم انجیل کہتے ہیں ان سینس، جو کرسچنس کی بک ہے، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے فار ایگزامپل جو جوز کی ہیں، یا پھر بھگوت گیتا ہے، جو سیکرٹ بکس ہیں، ان بکس کو کرٹیسائز کرنا، ان کو ہسٹوریکلی فلسافیکلی کرٹیسائز کرنا، ان میں غلطیاں نکالنا، ان میں ایررز نکالنا، ٹھیک ہے، ان میں لنگوسٹک ایشوز نکالنا اور پھر ان پہ تبصرہ کرنا، ٹھیک ہے. انہیں اس طرح پورٹرے کرنا کہ وہ عام ہی بکس ہیں، دے آر ناٹ ڈیوائن بکس، ان میں کچھ ڈیوینٹی کی کوئی خاص بات نہیں ہے. تو جرمن کرٹکس جب انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، اور obviously ہم انڈیا میں کولونائز ہوئے تھے، ہم نے ششی تھرور کی جو بک کی ریویو ہے وہ کی تھی، تو اس ٹائم میں جب جرمن ہائی کرٹکس کا دھیان وہ اسلام کی طرف پڑا، تو جرمن کرٹیسزم جو جرمن ہائی کرٹیسزم یا ہسٹوریکل کرٹیسزم جو ویسٹرن ہے، اس کی کچھ اسمپشنز ہیں. ان اسمپشنز کی وجہ سے جب وہ حدیث کو دیکھتے تھے تو وہ حدیث میجورٹی آف دا حدیث انہیں فیبریکیٹڈ نظر آئی. انہیں لگا کہ یہ تو خود ساختہ ہے. مسلم جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنے آپ سے بنائی ہے. وہ ان کی میتھڈولوجیکل ریزننگ میں فلا تھی. ٹھیک ہے. اب وہ فلا آپ کہیں کہ کلیریفائی ہو چکی ہے. نکولائے سائنائی نے جو قرآنک مینوسکرپٹس ہیں اس پہ بک لکھی ہے اور اس نے وہ اسمپشنز باقاعدہ آؤٹ لائن کی ہے کہ ہماری یہ اسمپشنز ہیں اور وہ اسمپشن اسلام سے میچ نہیں کرتی. اینی ویز میرا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآنزم کیا چیز ہے. قرآنسٹ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن alone is enough, قرآن اکیلا ہی کافی ہے. اب obviously سوال اٹھے گا کہ اس میں کوئی بری بات ہے. بری بات یہ ہے کہ یہ سٹوری کا دوسرا رخ
میں نے آپ کو نہیں بتایا. اسٹوری کا دوسرا سائڈ یہ ہے کہ وہ حدیث کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ کسی حدیث کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جو اس بک کو آپ پڑھیں گے فار ایگزامپل آئی تھنک کہ فرسٹ جو 3-4 چیپٹرز ہیں ان میں آپ کو ادھر ادھر ریئرلی حدیث ملے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو حدیث ملے گی بھی, وہ بھی آتھر اپنی ویو پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے سلیکٹڈ احادیث آپ کو آپ کے سامنے لاتا ہے. لیکن عجیب بات یہی ہے کہ وہ احادیث جو اس حدیث کے کاؤنٹر پارٹ ہے, مطلب آپ کہیں کہ جو کاؤنٹر ویو ہے نا, ان حدیث کو آتھر سائٹ نہیں کرتا. تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ بندہ حدیث کو ریجیکٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ دا امپریشن دیٹ یو گیٹ فرام دا بک, امپریشن ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں آپ کو عجیب عجیب باتیں اور سناؤں گا. اچھا, دوسری بات, وہ ایک ہسٹوریسسٹ اپروچ لیتا ہے. یہ چیزیں بک میں نہیں ہے, میں نے اپنی ڈرائیو کی ہے, لیکن بک سے ڈرائیو کی. ٹھیک ہے, اس کی اپروچ ہسٹوریسسٹ ہے. کیسے؟ وہ ہسٹری پہ ہر چیز کو بیس کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ کہتا ہے کہ ایک ٹائم تھا, فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں, ان کو جب قرآن میں حکم ہوا ولا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو کور کریں اور باہر نہ جائیں. تو وہ ایک ہسٹوریسسٹ اپروچ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس ٹائم سوسائٹی ایسی تھی اس لیے انہیں پردے کی اجازت دی, لیکن آج سوسائٹی چینج ہو گئی ہے اس لیے پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری ایگزامپل, وہ ایک اسکالر کو کوٹ کرتا ہے جو شاید میں نے اپنے ساتھ لکھی ہے, اچھا نہیں لکھی, وہ پیج 237 میں آپ کو کوٹ کر کے سناؤں گا. وہ کہتا ہے کہ جو میل اور فیمیل کے درمیان ہینڈ شیک ہے وہ بھی جائز ہے. وہ ریزن کیا دیتا ہے؟ بیکاز یہ کامن ہو چکا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی اسپیشل بات نہیں ہے, اس لیے اسلام اسے الاؤ کرتا ہے. یہ ان آپ کہیں کہ ان ریزلٹس پہ وہ کیسے آتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہسٹوریسسٹ اپروچ لیتا ہے. وہ ہر چیز کو ہسٹری پہ بیس کرتا ہے. آج ہسٹری لبرل ہے اس لیے ہمیں بھی لبرل ہونا چاہیے. پرانی جو میڈیول اسلام تھی وہ کنزرویٹو تھی, تو ہم بھی کنزرویٹو تھے. تو وہ ہسٹوریسسٹ اپروچ لیتا ہے. ہسٹوریسزم میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ہسٹری پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. آج لبرلزم ہے تو ہر بندہ ہر جو مطلب اسلام ہے اسے لبرل ہونا چاہیے. کل اگر مارکسزم آ جائے گا تو ہم کہیں گے اسلام کو مارکسسٹ بنا دو. اگر کہیں کوئی اور ایڈیالوجی آ جائے تو ہم کہیں گے اسلام کو وہ بنا دو. یہ بڑی ایشو ہے, بڑی فلا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اچھا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, عبد الکریم سروش جو ہے یہ ایک پولیٹیکل تھنکر ہے. یہ سائڈ پوائنٹ ہے, بک میں نہیں ہے. ایرانین پولیٹیکل تھنکر ہے اور بڑی جینیس ہے. ان کی بڑی بکس پبلش ہو رہی ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں. وہ جو ہے نا وہ قرآن اٹ سیلف کو ہسٹری پہ ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن اٹ سیلف از ڈپینڈنٹ آن ہسٹری. ایگزامپل دیتا ہوں کیسے. وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر فلاں واقعہ نہیں آیا ہوا ہوتا تو قرآن کی وہ آیتیں بھی نہیں ہوتی, وہ نازل بھی نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بہت سارے علماء نے انہیں کہا کہ یہ دین سے خارج ہے. دا ریزن واز کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو یہ صورت بھی نہیں آتی, اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو یہ آیتیں بھی قرآن میں نہیں ہوئی, مطلب دے ووڈنٹ بی ریویلڈ. ٹھیک ہے, کنڈیشنل ہے. وہ بھی ہسٹوریسسٹ اپروچ. نام کیا بتایا آپ نے؟ عبد الکریم سروش, پولیٹیکل تھنکر ہے, ایرانین پولیٹیکل تھنکر. آیت اللہ خمینی کے ٹائم میں اس نے بڑا کردار ادا کیا تھا. اچھا, تیسری بات ریلیجس پلورلزم. ٹھیک ہے, ریلیجس پلورلزم یہ آئیڈیا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر یو آر اے کرسچن, جو, این ایتھیسٹ, مسلم, سب جنت جائیں گے. اسے کہتے ہیں ریلیجس پلورلزم. پلورلزم مینس ملٹیپلسٹی. ٹھیک ہے نا, پلورلزم ہے, ملٹیپلسٹی ہے, ٹالرنس ہے. عیسائی ہے, مسلمان ہے, جو ہیں وہ سب جنت میں جائیں. یہ اس کی تیسری آئیڈیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب آپ یہ میں پوائنٹس آپ کو آگے بتاؤں گا نا تو آپ کو پھر احساس ہوا کہ کیوں یہ باتیں ہمیں یہ بندہ بتا رہا ہے. کیونکہ ورلڈ ویو اس کی ایسی ہے. اسے اسلام, وہ کہتا ہے نا کہ اسلام از جسٹ ون ریلیجن امنگ مینی. ایون اسلام کو وہ کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ اسلام از جسٹ لائک کرسچینٹی اور جوڈیزم اور ہندوازم, دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ اسلام. تو جب یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو آپ کچھ فیئر ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ یہی بات ہے کہ اسلام از ون امنگ مینی. اور ایون قرآن بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قرآن از جسٹ اے بک لائک اینی ادر بکس. اور پھر وہ کہتا ہے پیج 46 پہ وہ ایون قرآنک میریکلس پہ ڈاؤٹ ڈالتا ہے. کہتا ہے کہ دیز لائک فار ایگزامپل ایک چیز ہے قرآن میں جسے ہم کہتے ہیں اعجاز القرآن, دا لنگوسٹک میریکل آف دا قرآن. ٹھیک ہے, تو دا لنگوسٹک میریکل آف قرآن یہ ہے, جب اگر آپ کسی نے لنگوسٹکس پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینٹینس ہم بولتے ہیں نا تو اس میں میٹافرز آ جاتی ہے, سیمیلیز آ جاتی ہے, اس میں سینیکٹک آ جاتی ہے, اس میں ہائپربولی آ جاتی ہے. بہت ساری میٹافوریکل ڈیوائسز ہے ہمارے ساتھ. یعنی
بولتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری لنگوسٹک ایلیمنٹس آ جاتی ہیں. تو قرآن کا کلیم یہ ہے کہ قرآن جیسی لینگویج کوئی لکھ نہیں سکتا, کوئی بول نہیں سکتا. یہ قرآن کا چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے, ٹھیک ہے. اور جب عموماً جب فار ایگزامپل ایک ایتھیسٹ نے مجھ سے ایک بات پوچھا نا کہ قرآن کو ہم امپیریکلی کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں, امپیریکلی ہم کیسے ایکسپیریمنٹ کر کے ٹیسٹ کر کے قرآن کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے ڈیوائن بک. تو میں نے کہا کہ دیر از اے لنگوسٹک میریکل آف دا قرآن. کوئی ایک لنگوسٹ مجھے دکھاؤ جس نے قرآن جیسا ایک لائن لکھی ہو, تو پھر آئی ول ایکسیپٹ. اور آپ کو پتہ ہے اس پہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ چیٹ جی ٹی پی جب سے مشہور ہوا ہے نا, اس پہ ایک ویڈیو آئی تھی آن لائن. ایک مسلم ہے, اس کا نام منصور ہے, منصور, وہ برٹش سے ہیں. اس نے باقاعدہ اس چیز کو ٹیسٹ کیا ہے ایون چیٹ جی ٹی پی پہ. وہ اسے کہتا ہے کہ فار ایگزامپل جو سورہ کوثر ہے نا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, صرف ایک آیات میں آئی تھنک 37 یا 57 میٹافوریکل ڈیوائسز ہیں. تو وہ چیٹ جی ٹی پی کو کہتا ہے کہ تم ایسی سینٹنس مجھے کنسٹرکٹ کر کے دو جس میں 57 میٹافوریکل ڈیوائس ہو, جس کی کنسٹرکشن یہ ہو وہ ہو. اور چیٹ جی ٹی پی کہتا ہے کہ آئی ایم انیبل ٹو کنسٹرکٹ سچ کائنڈ آف سینٹنس بٹ آئی کین گیو یو سم تھنگ سملر. اور پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ قرآن کی آیاتیں آپ کو دکھاتا ہے. تو یہ لنگوسٹک میریکل آف قرآن ہے. اس طرح پروفیسیز ہیں. سورہ روم فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم the Romans have been defeated. یہ ایک بڑی پروفیسی تھی. دا ریزن واز کیونکہ جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں نا اس ٹائم کی, اس ٹائم دو مین امپائر تھے. ایک بیزنٹینس تھی جو روم تھے نا, رومنس یا بیزنٹینس دونوں کہتے ہیں اسے. اور پھر دوسری طرف سیسینینس تھے یا سیسینینس جو پرشینس ہم اسے کہتے ہیں. اس ٹائم پرشینس جو ہیں وہ بیزنٹینس کو بڑی شکست دے رہے تھے, اور کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ بھی ٹائم آئے گا کہ ہم بھی ان پہ حاوی ہوں گے. یعنی امیجن ابھی رشیا بریک ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا امیجن کہ پاکستان ہے فار ایگزامپل. کیا پاکستان کبھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ ان دا نیکسٹ 6 or 7 years وی ول اوورکم امریکہ؟ اٹ از امپاسبل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ نازل کیا. تو یہ پروفیسی ہے جو انڈینائبل ہے. ایون ویسٹرن ہسٹورینس اسے مانتے ہیں, لیکن وہ اپنے بک میں لکھتا ہے کہ دیز تھنگز آر ڈیبیٹیبل. سو ٹھیک ہے, اس کی اپنی اوپینین ہے, لیکن میرے لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاص بات ہے. کیونکہ آپ نے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی, فار ہیم اٹس اے کامن نالج. اس کے لیے قرآن کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں رکھتا. قرآن کوئی اسپیشل بک نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک بائبل اور دا ویداز, ٹھیک ہے. اور 2-3 باتیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ لبرلزم انڈیویجولزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے, اور وہ بار بار کہتا ہے کہ وی شوڈ میک دا اسلام مور انڈیویجولسٹک. انڈیویجولزم کو کچھ بڑی فلاسفی ہے, لیکن آپ کہہ لیں کہ اٹ فوکسز آن دا انڈیویجول مور از اپوز ٹو دا کمیونٹی. 2 طرح کی تھنکنگ پیٹرنس ہیں نا, یعنی آپ یا کمیونٹی کی سوچتے ہیں یا انڈیویجول کی سوچتے ہیں. تو انڈیویجولزم یہ ہے کہ وہ انڈیویجول پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دا انڈیویجول the individual is everything. The individual is the focus of attention. He is the center of everything. اور obviously collectivism اس کی opposite ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اسلام is very much collectivistic. وہ collectivist ہے, ہمیں اسے individualist بنانا چاہیے. اب آپ پوچھیں گے اس سے کہ کیوں, تو وہ کہتا ہے because the word is life. ٹھیک ہے, اس کی یہی ریزن ہے. اور جب وہ کیپٹلزم کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ we should bring in liberal capitalism within Islam. سیم ہی چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ the Islamic economic system cannot survive, ٹھیک ہے, in today's world. اور ہمیں تھوڑی ریزنیبل یوشری بھی, جسے ہم کیا کہتے ہیں, یوشری کیا کہتے ہیں, ہاں سود بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی اجازت دینی چاہیے. لیکن دیکھیں بات کرنا ایک چیز ہے اور اسے جسٹیفائی کرنا دوسری چیز ہے. کیونکہ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے, وہ فریڈم کی بات کرتا ہے. تھرو دا بک آپ کو فریڈم کا آئیڈیا ملے گا. وہ کہتا ہے کہ آج جو اسلام ہے, علماء نے اسے اسلام کو تنگ بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. وی شوڈ لیٹ دا انڈیویجولس بی فریئر, وی شوڈ میک دیم مور فری, وی شوڈ گرانٹ دیم فریڈم, ٹھیک ہے. لیکن وہ کسی بھی پوائنٹ پہ فریڈم کو ڈیفائن نہیں کرتا. فریڈم فرام وٹ, فریڈم فارورڈ, فریڈم ان وٹ وے, ہاؤ. فریڈم کیا مطلب ہے تمہارا؟ رائٹ ناؤ آئی ایم فری ایون دو آئی ایم اے مسلم اینڈ دیر آر مینی پیپل ان افغانستان ہو آر فری. بٹ ڈپینڈ کرتا ہے لائک پولیٹیکلی, وہ ایک آپ کہیں کہ ان اوپریس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, تو وہ فریڈم کو ڈیفائن نہیں کرتا. اور یہ ایشو اس لیے ہے کیونکہ جب آپ فریڈم کو ڈیفائن نہیں کرتے, دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن نہیں کرتے نا, تو لوگ وہی ڈیفینیشن لیتے ہیں جو کامن نالج ہو, جو عام ہو. تو عام نالج ہم فریڈم سے کیا لیتے ہیں, ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ, جو ویسٹرن کانسیپٹ آف فریڈم ہے. تو وہ اسپیسیفائی نہیں کرتا, جو میرے خیال میں اسپیسیفائی کرنا چاہیے. ایون اف ہی وانٹس ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود اسلام, نو پرابلم. اوبیسلی اسلام بھی کوئی
کوئی ظالم سسٹم نہیں ہے، لیکن اگر وہ فریڈم کو ڈیفائن کر لیتا تو اس کی جو آئیڈیاز ہیں وہ تھوڑی کلیریفائی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی آئیڈیاز ہیں. اب بکس کی جو مین پوائنٹس ہیں، یہ تو میں نے بک سے اوور آل آپ تھیمس بتا دی نا کہ اس کی تھنکنگ کیا ہے. اب جو مین پوائنٹس ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، کہ ہی ڈاؤٹس دا میریکلز آف دا قرآن، اور میریکلز آف دا قرآن کو ڈاؤٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیز آر ڈیبیٹیبل، ٹھیک ہے، اس پہ شک ڈالتا ہے، شکوک، اسکیپٹسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکیپٹسزم، ہی اسکیپٹیکل آف دا قرآنک میریکلز. پھر وہ بات کرتا ہے، ایک اسکالر کو کوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو علماء تھے نا اسلام کے، ان دا بگننگ آپ کہیں کہ ڈیکیڈز اور سینچریز، انہوں نے ڈیوٹیز پہ فوکس کیا ہے. اسلامک فقہ یا شریعہ میں آپ دیکھتے ہیں نا تو علماء نے ڈیوٹیز پہ فوکس کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل میں ہوں تو میری ڈیوٹیز کیا ہیں اپنے دوستوں کی طرف، کلاس میٹس کی طرف، ٹیچرس کی طرف، اپنے پیرنٹس کی طرف، ٹھیک ہے، اپنے سبلنگس کی طرف میری ڈیوٹیز کیا ہیں. اس ٹائم انہوں نے رائٹس پہ زیادہ بات نہیں کی. مصطفیٰ کیول کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ہمیں رائٹس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دور گیا کہ ہم ڈیوٹیز پہ بات کرتے تھے. لیکن میرے خیال میں اگر اس کو کرٹیکلی انالائز کیا جائے نا، کرٹیکلی، تو میری اوپینین میں جو ڈیوٹیز پہ فوکس تھی وہ سب سے زیادہ اچھی تھی. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، اسلامک ہسٹری میں سب سے زیادہ اسٹیبلٹی تھی، سب سے زیادہ پراسپیرٹی اسلامک ہسٹری میں تھی. مسلم ہسٹری میں سب سے زیادہ اسٹیبل، مطلب کمپیریٹیولی اسٹیبل، آبویسلی ایبسولوٹلی اسٹیبل کوئی سوسائٹی نہیں ہوتی. ایون مسلم ہسٹری میں بہت سارے ایسے رولرز آئے ہیں جو اپریسو تھے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اس میں علاؤالدین خلجی کو اس نے کوٹ کیا ہے نا. تو علاؤالدین خلجی جو جب وہ پاور میں آیا 1294 اور سم تھنگ 1296 میں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ان پڑھ تھا، ہی واز الٹریٹ. تو وہ چاہتا تھا کہ یہ جو نان مسلمس ہیں نا، میں انہیں اوور ٹیکس کروں. آپ نے نام سنا ہو نا، ہوگا نا، جزیہ، میں ان پہ جزیہ امپوز کرنا چاہتا ہوں. لیکن جزیہ کی اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اس سے زیادہ آپ کریں گے تو یہ حرام ہے. وہ اوور ٹیکس کرنا چاہتا تھا. تو اس کے علماء جو ہیں، اس کے کورٹ میں جو تھا، اس نے کہا کہ نہیں، دس از حرام، یو کین ناٹ ڈو دس. تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایوری ٹائم آئی وانٹ ٹو ڈو سم ریفارم، سم اسکالر ٹیلز می دیٹ دس از ان اسلامک. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بھی لوگ آئے اوبیسلی، اور ان پہ بھی آپ کہیں کہ لمٹس تھی، ان پہ کنسٹرینٹس تھی، ان پہ باؤنڈریز تھی، ٹھیک ہے، چیک اینڈ بیلنس ادھر بھی تھی. لیکن کمپیریٹیولی اسپیکنگ جو مسلم رول تھی وہ سب سے زیادہ اسٹیبل. آپ کمپیریٹیو ہسٹری کو دیکھیں، رومنس کو دیکھیں، کلیئر کٹ جہاں جاتے تھے انہیں کرش کر، دیکھیں ایک جگہ کو کنکر کرنا ہوتا ہے، ایک جگہ کا کرش کرنا ہوتا ہے. رومنس جہاں جاتے تھے وہ بالکل کرش کر دیتے تھے. جب آپ رومن ہسٹری پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جو رومنس تھے نا، انہوں نے ابھی میرے پاس میپ نہیں ہے، لیکن انہوں نے میڈیٹرینیم کو بالکل انسرکل کیا ہوا تھا. اسرائیل ہے نا، اسرائیل کے پاس جو ریور ہے، جو سی ہے، اسے میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بالکل انسرکل کیا ہوا تھا، یعنی اس کے ارد گرد سارے ایریا انہوں نے قبضہ کیے ہوئے تھے. جو مڈل ایسٹ کا حصہ تھا نا، انہوں نے صرف لوٹنگ کے لیے کانکر کیا تھا. وہ یہاں آتے تھے، لوٹنگ کر کے جاتے تھے، اور اس سے جو ہے روم اور اٹلی کو بلڈ کرتے. اٹس بیئر فیکٹس، اٹس ہسٹری، ٹھیک ہے. میں یہ کنٹروورشل ٹاپکس پہ بات نہیں کرتا. تو لیکن مسلم سے جو ہے وہ بہت کبھی سے کیا. میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے نہیں کیا ہے، کیونکہ ہسٹری از ہسٹری، ٹھیک ہے. ہسٹری میں کبھی پائس رولرز آتے ہیں، کبھی اپریسو رولرز بھی آتے ہیں، کبھی کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آتے ہیں جو سارا دن جو ہے وہ میوزک اور ان چیزوں میں گھومتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا، جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور بڑی کنٹروورشل ہے، جب آپ ایتھیسٹ یا کرسچن سے موسٹلی فیس کرتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بنو قریظہ ہے، مدینہ میں ہمارے پاس 3 ٹرائبس تھی نا یہودیوں کی، ان میں ایک بنو قریظہ تھی، ٹھیک ہے. بنو قریظہ جو ہے وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ٹریٹی تھی، ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھی کہ اف وی آر اٹیکڈ بائی مکہ، بائی دا مکنز، ٹھیک ہے، اگر پیگنس ہم پہ حملہ کریں تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں. Even if you don't support us, it doesn't matter to us. As long as you don't support the rival party, we will have fair business. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیگنس کا ساتھ دیا، انہوں نے غداری کی. اب بات کیا ہے؟ مصطفیٰ کیوں لکھتا ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے؟ اچھا، میں بک سے کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. وہ ایک اسکالر کو کوٹ کرتا ہے جو مجھے بڑا عجیب لگا، اور انفارچونیٹلی اس میں جو اسکالرس کوٹ ہوئے ہیں ہر کسی کو میں پڑھ نہیں سکتا، تو آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ ہاؤ ہی ریئلی از اے اسکالر. لیکن وہ کہتا ہے، آپ سنیں،
کیونکہ دیکھیں جب بنو قریظہ نے وہ ٹریزن کی نا، یعنی انہوں نے غداری کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ٹرائب تھی، ان کے جو ایڈلٹ میلز تھے، ایڈلٹ میلز اس ٹائم آئی تھنک ابو دا ایج آف 15، ان سب کو قتل کر دیا، اور ان سب کو قتل کر دیا. دس از دا کنٹروورشل تھنگ. لوگ کہتے ہیں کہ وائی ڈیڈ یو کرش این انٹائر ٹرائب، ٹھیک ہے، وائی یو نو دس از انجسٹس. تو وہ ایک اسکالر کو کوٹ کرتے ہیں مصطفیٰ کی، وہ کہتا ہے کہ ون آف دیم ولید این عرفات اسکالر ہیں thinks that the story is a later invention. پھر وہ کیا کہتے ہیں، to kill such a large number is diametrically opposed to the Islamic sense of justice and to the basic principles laid down in the Quran, he argues, pointing to the verse, no soul shall bear another's burden. وہ کہتا ہے کہ اس طرح میس ایکسیکیوشن کرنا، میس ایکسیکیوشن سمپلی مینس کہ بہت زیادہ لوگوں کو قتل کرنا، یہ اسلامک جسٹس کے خلاف ہے اور بیسک ٹینٹس کے خلاف ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ وار تھی، فرینچ کی سائڈ پہ جو ویمن تھی اور مین تھی، انہوں نے نازی کے ساتھ کولیبریشن کی، تو 100 200 3,000 کو مار دیا. کیا وہ انجسٹس نہیں تھی؟ جو ادھر ٹریزن ہوتی ہے دوسری، فار ایگزامپل مغل کے ساتھ تھی یا چائنیز کے ساتھ تھی یا امریکنز، ایون امریکن اسپائز جو رشیا نے پکڑی، جو امریکن اسپائز جو رشیا کی طرف گئی، کیا امریکہ نے اسے معاف کر دیا؟ کیا رشین جو امریکہ کی سائڈ پہ چلے گئے تھی، وہ کولڈ وار کی بات کر رہا ہوں، پراکسی وار کی، کیا رشینز نے انہیں معاف کر دیا؟ نہیں. ٹریزن از ٹریزن، ایگریمنٹ تھی. اچھا سمپل بات، چھوڑیں ہسٹری کو، سب کو چھوڑو. ہم نے ٹریٹی سائن کی ہے نا، انٹرنیشنل ٹریٹیز، یہاں آئی آر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. اگر ہم ایک ٹریٹی کی وائلیشن کریں، کیا ہمیں اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سیدھی سی بات ہے. اگر آپ ٹریٹی توڑیں گے، ایگریمنٹ توڑیں گے، سو یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینس، ٹھیک ہے. اور ٹریزن از ٹریزن، ٹریزن ان ایوری کنٹری is it is compensated with capital punishment, execution. You are sent straight to the prison and you are sentenced to death. There is no other. میں نے ابھی تک کسی ٹریٹر کو معاف ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جو معاف ہو جاتے ہیں انہیں وہ آپ کہیں کہ گھر میں کمپلیٹلی امپریزن کر دیا جاتا ہے پرماننٹلی، ٹھیک ہے. تو یہ کیس بالکل کنٹروورشل نہیں ہے. اچھا ایک تیسری انٹرسٹنگ بات، یہ جو فیصلہ ہوا تھا نا، دیکھیں جب بنو قریظہ سامنے آئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں آپ سے کیسی ٹریٹ کروں، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، غداری کی آپ نے، now what should I do with you، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جیسے آپ چاہیں گے میں ویسے آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کروں گا. تو انہوں نے کیا کہا، وہ صحابی کا نام مجھے ابھی یاد نہیں، تو انہوں نے کہا کہ we want this صحابی to present his verdict، وہی فیصلہ کرے اور وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا. وہ صحابی جو تھے وہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا. تو he was aware of the Bible, he was aware of Torah, what was written in the Torah. تو انہوں نے کیا کہا، execute them all، ان سب کو مار دو. اچھا انٹرسٹنگ چیز، عجیب باتیں نا اس بک میں، تو مجھے کوٹ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. وہ کیا کہتا ہے ابھی، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ جوڈیک اسکالر کو کوٹ کرتا ہے، نہ مسلمان ہے نہ کرسچن. وہ کہتا ہے کہ اچھا نارمن اے اسٹلمین، اے پروفیسر آف جوڈیک ہسٹری، وہ کیا کہتا ہے، دا اسرائیلائٹس، جو مطلب اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، ٹھیک ہے، were enjoined to do the same thing to their enemies. The slaughter of adult males and the enslavement of women and children was, after all, common practice throughout the ancient world. یعنی انہوں نے یہودی تھے نا، یہودی تھے. ایک ایسی صحابی نے ڈیسیجن لی جو خود بھی یہودی تھا پہلے، اب اس پھر مسلمان بنا، اور اس نے فیصلہ کس بیس پہ کیا تھا، ان کی اپنے بک کے بیس پہ کیا تھا، تورات کے بیس پہ. اب بتاؤ کیا کنٹروورشل ہے اس میں، اور کیا چاہیے؟ لیکن اسٹل وہ کہتا ہے کہ اٹ از اسلامک انجسٹس. اسلام کہاں سے آئے؟ تو ان کی کتاب میں لکھا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ آپ کو ایتھیسٹ سے بھی باتیں ملنے کو ملتی نا. اچھا جب وہ شریعہ لاء کی بات کرتا ہے نا، وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز کو کوٹ کرتا ہے. میرے خیال میں اس بک میں جو سب سے پاورفل پوائنٹ میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے، وہ امام شاطبی کو کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. امام شاطبی جو ہیں انہوں نے 5 پرنسپلس دی ہیں اسلامک لاء کی یا شریعہ لاء کی، ٹھیک ہے. وہ 5 پرنسپلس کیا ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا ہے نا کہ جو اسلامک شریعہ لاء ہے وہ 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئی ہے، ٹو پریزرو 5 things. There are 5 things that Islam itself came to preserve, ٹھیک ہے. It is life, religion, property, progeny جسے ہم جینیالوجی یا لینیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دیر از انٹلیکٹ. یعنی ان 5 چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے، ان 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام آیا ہے.
تو وہ کہتا ہے کہ انسٹیڈ آف بیسنگ آور ڈیسیجنز آن ادر پرنسپلس وی شوڈ لک ایٹ دیز 5 پرنسپلس. یو نو اگر ہم کوئی لا بنانا چاہتے ہیں اسلام میں, کوئی فتویٰ دینا چاہتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہمیں ان 5 چیزوں کو دیکھ کے وہ ڈیسیجن لینا چاہیے. ان 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آبویسلی پھر اس کو اگر آپ ان چیزوں کی ویلفیئر کو دیکھیں گے تو آپ کی جو ڈیسیجن ہوگی وہ آبویسلی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن میرے خیال میں یہ بڑا پاورفل آئیڈیا ہے. یعنی فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ دی پروٹیکشن آف لائف. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, پروٹیکشن آف لائف. ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسلام کو چھوڑتا ہے, تو اگر اس پرنسپل کو ہم فالو کریں, ٹھیک ہے, اس پرنسپل کو, تو اکارڈنگ ٹو یو نو سچ کیلکولیشنز اینڈ سچ لائن آف ریزننگ وی مسٹ فارگیو ہم. ہم اسے معاف کر دیتے ہیں بیکاز اسلام کیم ٹو پریزرو لائف, ٹو پریزرو ہز لائف. تو ایون اگر وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے وی اسٹل ہیو ٹو فارگیو. اس طرح پروٹیکشن آف ریلیجن, فار ایگزامپل ایون اف دا کرسچنز آر پریچنگ دیئر ریلیجن وی مسٹ پریزرو اٹ, وی مسٹ پروٹیکٹ اٹ. یو نو وی مسٹ سیف گارڈ اٹ فرام ایکسٹرنل انفلوئنس. وی مسٹ ناٹ انٹرفیئر ان دیئر اون بزنس. ٹھیک ہے, تو یہ اوبیسلی اس پہ ڈسکشن اب اسکالرس کا کام ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں یہ بڑا پاورفل آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ آتا ہے حدیث کی طرف, اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ حدیث آر ہیئر سے, ادھر ادھر کی باتیں. اور ہیئر سے اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ مطلب سنی سنائی باتیں. ہاں, حدیث کیا ہیں, سنی سنائی باتیں. چلیے نو پرابلم, ڈزنٹ میٹر لوگ کیا کیا نہیں کہتے, اس نے بھی کہہ دیا. لیکن اب وہ آگے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیر از مسوجنی ان شریعہ اینڈ دیر از مسوجنی ان حدیث. یعنی یہ جو حدیث ہے نا اور جو شریعہ ہے, شریعہ لا ہے, یہ ساری یعنی ویمن کو اپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مسوجنسٹک ہے. مسوجنی مینس women hating, you know, when there is a hatred for women, for the opposite sex, that is what we call misogyny. اچھا, انٹرسٹنگ سی بات ہے نا, ساجد نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا نا کہ چلو the hatred of women is called misogyny, but what is the hatred of men called? ابھی تک کی ورڈ مجھے نہیں ملا. obviously I'm sure انگلش میں ہوگا, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلے یہ تو یورپین ہسٹری کی بات ہے, فیمنزم کا کمال ہے, اس کا اعجاز ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ دیر از مسوجنی ان شریعہ اینڈ حدیث. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, یہ حدیث بڑی مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہوا ہے, اما ہوا, ایو جسم کہتے ہیں انگلش میں, ایو, ایڈم اینڈ ایو. ایو جو تھی, شی واز بورن فرام دا لیفٹ ریب آف آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب یہ حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں نے الگ آرٹیکل بھی لکھا ہے اور میں نے کافی اسکالرس کو جمع کیا ہے. لیکن اگر میں فائنل ورڈکٹ دوں تو میں نے جتنا اسٹڈی کیا اس حدیث کو, اس پہ مکسڈ اوپینینس ہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی جو علماء ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دس از ٹرو, تو وہ میڈیول اسکالرس ہیں, جو کلاسیکل ہمارے اسکالرس تھے نا. لیکن ایون کلاسیکل اسکالرس میں کچھ اسکالرس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے, یہ ضعیف ہے, ویک ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے, ماڈرن کچھ اسکالرس ہیں, ابھی میرے پاس کوٹیشن نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو ریفرنس کی ضرورت ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمپلیٹلی ضعیف ہے. اور تیسری جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ دس ہیز بین کاپیڈ فرام دا جوڈیک سورسز. جو اسرائیلیات اسے ہم کہتے ہیں, اسرائیلیات, وہ باتیں جو ہم نے کرسچنز یا جوز سے لی ہیں, وہ غلطی سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی کو اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ہم نے ان سے لی ہے تو obviously ہم ریجیکٹ کر لیتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ نو, that's why we are saying that it is possible that this hadith has been borrowed from their literature. It doesn't belong to the Islamic literature. ٹھیک ہے, تو اس حدیث کو اگر آپ ضعیف کہہ رہے ہیں, I don't think that there is anything wrong with it. لیکن obviously بہت سارے لوگ انہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, اور مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے. ٹھیک ہے, تو میں سادہ یہ کہوں گا کہ there are mixed opinions, اور کسی کو وہ ساری اوپینینس چاہیے تو میں نے اس میں الگ آرٹیکل لکھا ہے, وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, پھر جہاد کی بات کرتا ہے. جہاد کی بات وہ کرتا ہے کہ دیر از نو جہاد ان اسلام. تو آبویسلی مطلب ہم پیسیفسٹ ہیں نا, ایک مارے گا تو میں دوسری بھی دکھا دوں گا, اسے بھی مارو. ٹھیک ہے, وہ پیسیفسٹ سمجھاتا ہے نا. لبرلزم ہے کہ یو ایس ایسا نہیں کرتا, لبرلزم میں کوئی ایسا نہیں کرتا, لیکن اسلام ہی کو پیسیفسٹ بنا دو. صرف اسلام یہ پیسیفک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ارلی اسکالرس تھے نا, ارلی مسلمس تھے, انہوں نے جہاد نہیں کی. اچھا, غزوہ بدر میرے بابا نے لڑا تھا. کیا یار, ٹھیک ہے, مطلب کوئی ایسی بات لکھو جو ابھی اوپر پوائنٹ لکھا ہے نا, یہ بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے نا,
ایسا پوائنٹ تم لکھو کہ یہ جہاد کتنی ہوئی. آئی تھنک 18 یا 23 مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, لیکن اتنی غزوات ہوئی ہیں. اینڈ ناٹ ٹو مینشن دا ریڈس اردو میں کیا کہتے ہیں, جو مطلب چھوٹی سی وہ گروپ کو آپ بھیجتے ہیں وہ ڈھاکے کے لیے, کیا کہتے ہیں اسے, وہ تھنگ, ہاں وہی چیز, چھاپا, ہاں چھاپا کہہ لیں آپ. چھاپوں کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کس لیے ہوئے تھے؟ وہ مزے کے لیے جا رہے تھے کیا, وہ انرجی ڈرنک پی ہوئی تھی اس لیے؟ یہ these things are undeniable. وہ کہہ رہا ہے کہ ارلی مسلمز didn't go for jihad, اور ارلی مسلمز جو تھے وہ پیسیفسٹ تھے. ہاں تو یہی بات ہے, تو پیسیفسٹ تھے تو مکہ میں کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ وہ انہیں ہاٹ سینڈ پہ انہیں سلا دیتے, کیا کہتے ہیں, لٹا دیتے تھے. You know, they would lie them down on the sand, hot sand, in front of the seething sun, you know. اتنی گرم سن تھی اس ٹائم. وہ کہتا ہے کہ جہاد ہم نے نہیں کیا. تو یہ تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے, لیکن چلو پوائنٹ ہے, آپ نوٹ کر لیں 105 پہ. پھر وہ ویمن سیکلوژن کی بات کرتا ہے, وہ دوبارہ اپنی ہسٹوریسزم پہ آ جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اور تو کوئی ٹول ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ ویمن اور مین میں سیکلوژن, یعنی ویمن کو الگ رکھنا اور مین کو الگ رکھنا, یہ بھی ایک ہسٹوریکل ہسٹری پہ ڈپینڈنٹ چیز تھی. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وی ٹک دس فرام دا بیزنٹینز اینڈ دا پرشینز, کیونکہ ان کے ہاں یہ کسٹم تھی کہ ویمن کو الگ رکھا جائے اور جو مین ہیں انہیں الگ رکھا جائے. اچھا, پھر وہ بدعت کی بات کرتا ہے, انوویشن. وہ کہتا ہے کہ جب تھوڑا ٹائم گزرا اور حدیث ہم نے اکٹھی کی, تو پھر اسکالرس نے یہ بات بنائی کہ اپنے سے حدیث بنائے ہوتے ہیں, اپنے سے حدیث بنایا کہ انوویشن از ناٹ الاؤڈ ان ریلیجن. کہتے ہیں نا کل بدعت ضلالہ, ہر ایک بدعت گمراہی ہے. وہ حدیث کی بات کر رہے ہیں, ہر ایک بدعت گمراہی ہے. بدعت مینس ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ نیو وچ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ان سم تھنگ بیفور. انوویشن, کسی نیو چیز کو انٹروڈیوس کرنا جو پہلے نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ آبویسلی اس سے ہماری کریٹیوٹی رک گئی, ہماری اسلام کی ایوولوشن اس سے رک گئی, کیونکہ ہم نے ہر بدعت کو, ہر انوویشن کو نان اسلامی قرار دے دیا. اب میرے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں, ایک اچھا ہے ایک برا ہے. فار ایگزامپل عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو 20 رکعت تراویح ہے یا 10 ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈیبیٹ نہیں کرتے, تو یہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. کیا یہ بدعت نہیں تھی؟ ہاں, لیکن اٹ واز اے گڈ بدعت. یہ اسلامک لٹریچر کا پارٹ ہے, یہ میری اپنی بات نہیں ہے. میرے ساتھ یہ سب موجود ہے, اور میں ایک اسکالر سے ایک بات نہیں سنتا, میں 2-3 سے سن کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو بدعت کی اقسام, اوبیسلی اس ڈویژن کو بھی کچھ لوگ نہیں مانتے. جو حنبلی اسکالر ہیں نا, امام احمد ابن حنبل کے فالوور جو سعودی عربیہ میں, وہ اس ڈویژن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ بدعت. بدعت نہیں, لیکن یہ آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے اسلام. جیسے آج کل ایوولوشن ہو رہی ہے نا, ہمیں کیا پتہ تھا فون یوز کرنا اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے, ابھی یوز کر رہے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح لفٹ میں اوپر جانا, جہاز میں, یہ چیز اسلام میں اس ٹائم تھوڑی تھی, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلال ہے. اب امیجن کہ وہ کوئی فتویٰ دے دے کہ جہاز میں جانا حرام ہے, کیا ہوگا؟ تصویر بنانا, ہاں نا, تصویر بنانا. یہ ایوولوشن, مطلب اسلام میں ایوولوشن ہو رہی ہے نا. ہاں, پھر یہی کہ کعبہ بنانا پڑے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. انٹینشن کرو جی, بدعت میں آپ کی گڈ بیڈ کے بعد آپ کی انٹینشن کا آتا ہے کہ آپ کی انٹینشن کسی کو نفع پہنچانے کی ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے. ہاں, اسلام جو ہے وہ انٹینشن پہ اسپیشل فوکس کرتا ہے, لیکن ہماری جنرلی سوسائٹی میں, اسلامک سوسائٹی میں انٹینشن کو بہت انڈر پلیٹ ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ نا وہ 5 پرنسپلس کی بات ہے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ کون سی چیز سوسائٹی کو بینیفٹ کرتی ہے, تو یہی بات ہے نا, پروٹیکشن آف لائف, ریلیجن, پراپرٹی, پروجنی اور انٹلیکٹ. اوپر سے اگر یہ انوویشن کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں تو بہت سے رولس بتائے ہوئے, رولس میں کوئی انوویشن نہیں ہو سکتی, آپ رولس کو چینج نہیں کر سکتے, بالکل صحیح بات. انوویٹ کر سکتے ہیں. ہاں, یہی بات ہے نا. کچھ لوگ حلال حرام کی ایک فائنل لائن اس کو لاسٹ 5 منٹ میں ختم کر رہے ہیں, پھر آپ لکھ لیں پوائنٹ. ہاں, تو کچھ لوگ جو ہیں یہ بات بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامک لا از ریجڈ, اٹ ڈزنٹ چینج ایٹ آل. غلط بات ہے نا. دیر آر فنڈامنٹل رولس وچ ڈونٹ چینج. There are fundamental principles. For example, there is only one prophet of Allah, matlab last prophet. There is the last prophet of Allah was Prophet Muhammad. اس کے علاوہ 5 prayers, زکوٰۃ, روزہ, حج, اس میں چینج کرنا ہے. نماز کو 3 بنانا ہے, یا پھر
پانچوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یہ چینج نہیں ہوتی. اور ہاں جو چیز پیریفرل ہیں، جو سائڈس پہ ہیں نا، یعنی مطلب ایک اسلام کا سینٹر ہے جس میں وہ آئیڈیاز ہیں جو چینج نہیں ہوتی، جو انفلیکسیبل ریجڈ ہیں، ایبسولوٹ ہیں. پھر آپ سائڈ پہ جاتے ہیں تو اس طرح اسلام ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے اور وہ چیزیں لینینسی کی طرف چلی جاتی ہیں. فار ایگزامپل میوزک سننا حرام حلال یہ چیزیں، پھر ہاتھ ادھر یا ادھر یا ادھر، یہ چیزیں پھر ان میں ڈبیٹ آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر وہ انٹرسٹ کی بات کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اٹ مینس کہ شریعہ لا از ناٹ آل انکمپسنگ، وہ یہ کہتا ہے، لیکن اپنی بات کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم امام شاطبی کے 5 پرنسپلس کو فالو کریں. تو ان 5 پرنسپلس میں دنیا کی ہر چیز آ جاتی ہے، لائف کا ہر ایسپیکٹ ان 5 پرنسپلس میں کور ہو جاتا ہے. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ شریعہ لا آل انکمپسنگ نہ ہو. اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ شریعہ لا از ناٹ آل انکمپسنگ because these 5 principles include everything. It includes technology, it encompasses literature, it encompasses the political action, it has everything in it. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ہسٹری کی. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ 2 منٹ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلے وہ اس کی لبرلزم کے اثرات بھی تھوڑے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے محمود II جو اوٹومن سلطان تھا اس پہ ایک بڑی عبارت لکھی ہے، پیراگرافس لکھی اور اس کی جو ریفارمز ہیں نا اس پہ بات کی. محمود II نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ لیٹ دا کرسچنس پریچ وٹ دے پریچ، لیٹ دا جوز پریچ وٹ دے مسٹ اور وٹ دے ڈو. ابویسلی وہ پریچنگ نہیں کرتے لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے دوسرے ریلیجنس کو فریڈم دے دی. فریڈم اسلام میں بھی تھی لیکن پریچنگ کی جو فریڈم تھی وہ نہیں تھی. اچھا سیکنڈ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایوری بڈی از ایکول، مسلم نان مسلم جو بھی ہے سارے ایکول، یعنی ہم ہر ایک کو بالکل ایکولی ٹریٹ کریں گے. اب ایکوالٹی سے یہاں پر مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایکوالٹی سے مطلب یہ ہے نا کہ جو نان مسلمس تھے ان سے چیزیں ٹیکس لیا جاتا تھا، پول ٹیکس، جزیہ لیا جاتا تھا، مسلم سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ختم، نظام درہم برہم، بس ایکول ٹیکس ہوگا اور ہر ایک سٹیزن ایکول ہوگا. تو پھر کیا ہوا؟ 160 پیج پہ میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. لبرلزم کہاں ہے؟ لبرلزم اچھا اچھا تو محمود II اور سلیم III نے کیا کیا؟ محمود II نے کیا کیا؟ انٹروڈیوس یورپین سٹائل کلوتھنگ. یہ ریفارم ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کلوتھنگ کو چینج کر لو، ریفارم ہے نا. ہماری آئی کیوں بڑھے گی شاید اس سے. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر، یورپین آرکیٹیکچر سے آئی کیوں بڑھتی ہے. میں نمل کو دیکھتا ہوں میرا عقل ویسے بھی. ٹھیک ہے. لیجسلیشن، انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشنز اینڈ لینڈ ریفارم. ہی اسٹیبلش دا گرینڈ کاؤنسل آف اسٹیٹ، دا پریکرسر آف دا پارلیمنٹ دیٹ ول کم فار ڈیکیڈز آفٹر. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کیا کیا؟ اسلام تو 20 سے چلا گیا ماشاء اللہ. تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو آٹومنزم، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم پاکستانی ہیں، اس طرح آٹومنزم کی آئیڈیا پہ اس نے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے بلگیریا نے، سربیا نے، آرمینیا نے، ان سب نے بغاوت کر دی. سب کے سب نے ایک ایک کر کے بغاوت کر دی. اور پھر اس کی طرف جو اقبال بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے نا. اس نے بلگیریا پہ پوائنٹ لکھی ہیں اور اس نے سربیا پہ پوائنٹ لکھی ہیں. ایک ایک کر کے وہ سب چلے گئے. ریزن کیا تھی؟ اسلام کو آپ ریموو کرتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کی ریلیجن کیا تھی؟ اسلام کو ریموو کر دیا نا تو اسپیس بچ گئی. اسلام کو ریموو کر دیا، وہ اسپیس بچ گئی. وہ کون لے گا؟ وہ نیشنلزم نے لے لی. تو نیشنلزم کی بنیاد پہ تو آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کوئی اپنی نیشنلٹی چاہتا ہے نا. وہ بلگیرینز ہیں، ان کی اوریجن، ان کی سلاوک اوریجن ہے، وہ رشین سے آتی ہیں. آپ ترکش ہیں، آپ کہیں اور سے آتی ہیں. دے کین ناٹ بی یونائٹیڈ ود یو. آرمینینس کو دیکھیں. الٹیمیٹلی آپ اچھا آخری بات یہاں پر ترکش جینوسائڈ کی بات کی. آپ کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار جب شروع ہوا نا، آلموسٹ 30% آف دی پارلیمنٹ ہیڈ آرمینین ممبرس. اور پھر کیا ہوا؟ آرمینینز نے رشیا کا ساتھ دیا اگینسٹ ترکی. اس لیے پھر انہوں نے ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا اور پھر اس ڈیپورٹیشن میں بہت سارے ملینز لوگ مارے گئے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ دین کو ریموو کرتے ہیں تو پھر اتاتورک جو ہے وہ گاڈ بن جاتا ہے. اس میں کوٹیشنز نے کی ہے کہ
you know, there was a poet who portrayed Mustafa Kemal Ataturk as a god. اس کی اسٹیچو بنی تھی, ہر طرف آٹومائزم کی کلٹ بن گئی, الٹرا نیشنلزم پھیل گئی, الٹرا کنزرویٹیوزم آ گئی, اور ہر کوئی جو تھا, آپ کو پتہ ہے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کردش لینگویج بولے. ہر ایک لفظ پہ 50 فائن تھی. وہ 50 پتہ نہیں کیا ہے ان کی, شاید اپنی کوئی کرنسی ہوگی, اپنے بک میں وہ کوٹ کرتا ہے. سو بہت ساری باتیں اس میں, آپ بک کو ریڈ کریں. چلیں آپ باقی Q&A میں کور کریں.